الله بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على البشير النذير وعلى السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام المغربين والمشرقين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين أما بعد فقد قال معصومين عليه السلام اعلم اليوم في الدنيا بما ترجو به الفوز في الآخرة صلوات الله عزیزان گرامی، سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو حضرات باہر موجود ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سمٹ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو۔ جوان دیوار چھوڑیں، عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث معصومین علیہ السلام کو بیان کیا اس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت غور و توجہ کے ساتھ سنیں کہ آج کی گفتگو جو ہے تھوڑی کل کی بنسبت مختلف ہوگی، حالانکہ پہلو دونوں کو بیان کرنا چاہیے، کل بوڑھے پہ پڑھا تھا تو جوان پہ بھی کسی دن بیان کریں گے تاکہ جو ہے جوان جو ہے بوڑھوں سے کئی گنا آگے گھوم رہا ہے۔ ایک سوال پر محمد انشاءاللہ وہ دونوں پہلو میں بیان کرتا ہوں، ایک طرفہ نہیں ہے انشاءاللہ، چونکہ آج جو ہے تھوڑا سا کچھ الگ ہے، دھیرے دھیرے چونکہ روزانہ الگ الگ موضوع لیتا ہوں تاکہ کچھ حد تک کچھ پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو پہلے پہنچایا جائے۔ فضائل تو آپ باہر بھی سن لیں گے، فضائل کو سننے کے لیے بہت کوششیں ہیں، فضائل بھی اسی وقت اثر کرے گا کہ جب ہم اصلاح یافتہ ہوں گے، تب تک فرائض بھی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ فضائل کو سننے کے لیے بھی، فضائل سن کر ہر کوئی خوش نہیں ہو پاتا، ہر کسی کو فضائل ہضم بھی نہیں ہو پاتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں آل محمد کے فضائل ہی ہضم نہیں ہوئے، تو یہ وہی افراد ہیں کہ جن کے اندر ادب و تہذیب تھا، انہیں کو ہضم نہیں ہوتا، جو علم سے دور تھے، جن کے اندر انسانیت نہیں تھی، یہ وہی تھے کہ جنہیں آل محمد کے فضائل ہضم نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم ویسے بنیں کہ صرف ہمارے ایسے بننے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے ہمارے سامنے اگر ہم کریا کر رہے ہیں کوئی لفظ علی لے لیں تو چہرے پہ مسکراہٹ کھل جائے۔ یہ کب ہوگا کہ جب علی کی مانیں گے تب ہوگا، یہ کب ہوگا کہ جب ہم علی کی مانیں گے تب ہوگا۔ اس سلسلے میں دوسری بات جو گزارش کرنی ہے، چونکہ آپ جیسے جیسے دین پڑھ رہے ہیں یہ دین گریا بھوکا کے، اور میں جیسے جیسے دین پڑھے گا فضائل کی کوشش کو کم کر کے مسائل کی کوشش کو ہر سال کی طرح اسی اعتبار سے دے گا، لیکن وہ افراد سے میری مؤدبانہ گزارش ہے
بزرگان بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ میری مدد میں ضرور ساتھ دیں گے کہ چونکہ یہ جو ایام ہے عشر اولا، اس میں خصوصی خیال رکھا جائے کہ ان ایام میں جو اگر آپ افسوسخانی پیش کر رہے ہیں یا سلام پیش کر رہے ہیں تو اس میں مصائب کا پہلو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عشر اولا کی فضیلت ہے اور یہ ایام مصائب کے نوحہ بھی نکالیں تو پردرد نوحہ ہو، تاکہ لوگ اگر سنیں تو گریہ کرنے لگیں۔ ایسا ہو کہ آپ اشعار پڑھ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، سوز و سلام پڑھ رہے ہیں تو کسی کی آنکھ سے اشک نہیں گر رہا ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ جو ہے پردرد اور تاریخ وار اگر مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ مناسبت سے نکالیں، کہ دوسری تیسری چوتھی پانچ کو جناب محمد کا 6 کو 7 کو 8 کو جناب حضرت عباس فضل عباس علیہ السلام کا یہ 10 دن میں جو ہے خصوصی خیال رکھیں۔ اس کے بعد کبھی آپ کو اختیار ہے کہ جس مناسبت سے پڑھیں، اس میں کوئی نہیں، لیکن ان ایام میں جو ہے سوز سلام پڑھنے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ادھر ادھر کے کلام کو پڑھنے کے بجائے جو ہے مصائبیہ کلام کو، جس میں پردرد ہو، گریہ ہو، ایسے کلام کو تلاش کر کے نکالیں اور نکالنے کے بعد پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ چونکہ مرثیہ پڑھنا بھی ایک ذمہ داری ہے، اسے خانہ پوری نہ پڑھیں سمجھیں کہ بول دیا پڑھنے کو تو جو اٹھایا پڑھ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز سسٹم سے چل رہا ہے تو یہ بھی چیز سسٹم سے ہی چلے گا۔ ایک صلوات پر محمد پڑھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ مصائب کی مناسبت سے جو ہے نوحہ کو نکال کے رکھیں، تاکہ ایک نوحہ جو ہے مصائب کی مناسبت سے اس کے بعد جو ہے پھر آپ ماتم کریں۔ کوشش کریں، ہر طرح انسان نہیں مل رہی تو الگ بات ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ مناسبت کے حوالے سے نوحہ پڑھا جائے۔ ایک سوال پڑھنا ائمہ تحریک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمل اليوم فی الدنیا بما ترجو بہ الفوز فی الآخرہ، کہ آج دنیا میں وہ کام کر ڈالو جس کے ذریعے آخرت میں کامیابی کی امید کرتے ہو۔ آج وہ کام کر ڈالو، جیسے بچپن میں پہلے کتاب پڑھا جائے، الف کی کتاب سے پہلے جو ایک بعد میں ایک کتاب آتی ہے تو اس میں اردو کی کتاب میں ایک جملہ آج بھی موجود ہے، وہ مکتب والے بچے جانتے ہیں، آپ مذہب نے بھی پڑھا ہوگا کہ آج کا کام کل پر نہ ڈال، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ تو وہی معصومین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج دنیا میں وہ کام کر لو جس کے ذریعے آخرت میں کامیابی کی امید رکھتے ہو۔ آج وہ کام کر لیں، ہم آج وہ کام کر لیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم رات میں سوئیں اور صبح میں مردہ ہو جائیں، کیونکہ موت اور حیات کسی کو نہیں معلوم کہ کب موت آنے والی ہے اور کب انسان کے ساتھ حادثہ ہونے والا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے وجود کو پہچانے، اپنے وجود کو پہچانے کہ ہم کون ہیں۔ ظاہری پہچاننے کے لیے جو ہے آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے ذریعے سے آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ کا نام یہ ہے، آپ کی عمر اتنی ہے، آپ کے والد کا نام یہ ہے، آپ کے والدہ کا نام یہ ہے، آپ کی یوم پیدائش یہ ہے، کہاں کے باشندے ہیں، کہاں رہنے والے ہیں، یہ تمام ڈیٹیل یہ دنیا کا آئیڈینٹی کارڈ ہو گیا۔ کیا ہمارے پاس انسانیت کا بھی آئیڈینٹی کارڈ ہے ہمارے پاس انسانیت کا آئیڈینٹی کارڈ ہے کہ ہم انسان ہیں۔ کیسے انسان ہیں ہم کیسے انسان ہیں؟ سب سے پہلے یہ غور کرنے کی بات ہے، ہم کیسے انسان ہیں؟ آپس میں لڑ رہے انسان کیا رہیں گے؟ میں نے اسی کلوا میں مجلس پڑھی تھی اشرف المخلوقات کے اوپر، یاد ہے کسی کو؟ پڑھی تھی میں نے، اس میں کئی چیزیں بیان کی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات سب سے اشرف، یعنی اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ جبریل کو بھی پروردگار عالم نے متعلق مقام ہے، عقل تو ہے لیکن تو نعمت پروردگار عالم نے جبریل کو بھی نہیں دی ہے، عقل ہے لیکن شہوت جیسی نعمت نہیں ہے۔ لیکن یہی شہوت اگر راہ خدا کے استعمال میں آ جائے تو انسان کو ملائکہ سے افضل بنا دے، اور یہی شہوت اگر عقل پہ غالب آ جائے تو کلانام جانوروں سے بھی بدتر بنا دے، جانوروں سے بھی بدتر انسان کو بنا دیتی ہے۔ تو جو کل کا جو آج کا نام ہے وہ ہم
وہ رضا پہنچا سکتی ہے تو ہم تو اس کے اشرف المخلوقات ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ لیکن ہمیں مانگنے کا اور طلب کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ جب تک یہ سلیقہ نہیں آئے گا انسان نہیں کہلا سکتا۔ دنیا میں سب مہربانہ کا ہے، ہر بولنے والا، دیکھنے والا، کھانے والا، چلنے والا انسان نہیں ہے۔ یہ بات صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ انسان کے زمرے میں چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب انسان ہیں۔ تو انسانیت کا نمونہ بھی تو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جذبات اتنے ہمارے عقل کے اوپر غالب آ جائیں کہ ہم انسانیت کے دائرے سے تجاوز کرتے ہوئے نظر آئیں۔ انسانیت کے دائرے سے تجاوز کرتے ہوئے ایک انسان ہے، اور پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں ایک ایسے درندے کو رکھا ہے کہ اگر وہ درندہ اپنے حساب سے باہر نکل جائے تو وہ قتل عام کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ درندہ ہے کہ یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری زبان ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان عزت پاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان ذلت پاتا ہے۔ اسی زبان میں میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر انسان زبان کو جو ہے حدود کے اندر استعمال کرے تو بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اگر زبان کو حدود سے آزاد چھوڑ دے تو یہی زبان اس کے لیے رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم زبان کو حدود میں رکھ کر لوگوں سے عزت کو جمع کر لیں یا کھول کر رسوائی کو جمع کر لیں۔ ایک سوال پڑے کھولنا ہر جگہ ضروری نہیں ہے، صحیح موقع پر کھولنا ضروری ہے۔ ہر جگہ زبان کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ افراد کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ کھولنے کی، جیسا کہتے ہیں کہ ہر جگہ ٹانگا ڈالنے کی عادت ہے، ہر جگہ بیٹھے میں کود پڑتے نہیں، جہاں دیکھیں کہ ہماری ضرورت ہے اسی جگہ پر بولے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ جب دو مرتبے گفتگو ہو تو تیسرا اس میں دخل دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دو بڑے بات کر رہے ہوں تو تیسرا اس میں دخل دے، نہیں، جب تک کہ وہ تو اجازت نہ دے دے بولنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ تو اجازت نہیں دے دیں تب تک تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں اور سمجھیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام صفات و کمالات کو پروردگار عالم نے ہمارے اندر جمع کر دیا، لیکن پھر بھی ہم اپنی حرکتوں سے بتاتے ہیں کہ اولئک کالانعام، کہ ہم جانوروں سے بدتر ہیں، ہم جانوروں سے بدتر ہیں، ہم جانوروں سے بدتر ہیں۔ قرآن نے بھی پیغام دیا ہے، کچھ انسان کی مثال پروردگار عالم نے قرآن میں ایسے دی ہے، اور کچھ جگہ پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے گویا اولئک کالانعام، کہ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہوئے ہیں۔ اگر انسان آپس میں لڑتا ہے تو قرآن کی روح سے یہ جانور سے بدتر ہے، اگر آپس میں اختلاف کر رہا ہے تو یہ جانور سے بدتر ہے، اگر ادب و تہذیب نہیں ہے تو جانور سے بدتر ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں ہے تو جانور سے بدتر ہے، دیکھنے کا طریقہ نہیں ہے تو جانوروں سے بدتر ہے، زبان کہاں کھولنی چاہیے اس کا اس کو احساس نہیں ہے تو جانوروں سے بدتر ہے، بزرگوں کے سامنے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے یہ انسان نہیں ہے تو جانوروں سے بدتر ہے، کہاں اس کی بات کو کیسے لینا ہے اگر یہ انداز اس کے اندر نہیں ہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ چونکہ انسان کے اندر پروردگار عالم نے فصاحت کو بھی رکھا ہے، بلاغت کو بھی رکھا ہے۔ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے آپ کے ہم عمر رہتے ہیں تو آپ کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس آتے ہیں تو فوراً لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑی اور نکھار آ جاتی ہے، وہاں سے جلتے جیسے مرتبہ بڑھتا ہے۔ اگر کسی عالم کے بغل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا لہجہ اٹھنے بیٹھنے کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے کہ آپ کی ذات ایک ہے، زبان ایک ہے، نگاہ ایک ہے، فکر ایک ہے، وجود ایک ہے، لیکن جگہ اور موقع بدلنے سے تبدیلی کیوں آ گئی؟ یہ جگہ اور موقع بدلنے سے تبدیلی کیوں آ گئی؟ یہ بات بتا رہی ہے، ہماری فکر چیخ چیخ کر پیغام دے رہی ہے، ہماری نگاہیں پیغام دے رہی ہے، ہماری فکر پیغام دے رہی ہے، لیکن ہم سننے کو آمادہ نہیں، ہم سمجھنے کو آمادہ نہیں کہ جس انسان کے اندر
ससुर है तो उसे किस लहजे में जवाब देना। जब हमें इतना मालूम है और इतना अमल और इतनी कमालात हमारे अंदर है, तो फिर ये इंसान लफ्ज़ अशरफुल मखलूकात पे क्यों नहीं खड़ा उतर रहा है? ये क्यों नहीं लफ्ज़ अशरफुल मखलूकात पे इंसान खड़ा उतर रहा है? क्यों इंसान के अंदर इन तमाम सिफात को जानने के बाद जब इंसान मौके को देख के गुफ्तगू को बदल सकता है तो किरदार को क्यों नहीं बदल सकता? मकाम बदल सकता है तो फिक्र क्यों नहीं बदल सकती? निगाह मकाम बदल सकता है तो निगाहों की हैबत क्यों नहीं बदल सकती? मकाम बदल सकता है तो बोलने, देखने और खाने पीने का तरीका क्यों नहीं बदल सकता? क्यों नहीं बदल सकता? क्यों? इसलिए कि हमने कभी अपने आप को बदलना चाहा ही नहीं। अपने आप को कभी बदलना चाहा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने इस गुरूर पे बाकी रह गए कि हम वहां क्यों जाएं, हम वहां क्यों जाएं, हम वहां क्यों जाएं। जब नहीं जाओगे, कभी कभी जाना बुलंदी का सबब बनती है। अगर बुलंदी की सबब ना बनती तो मूसा कभी कोहे तूर पे जाके नबी ना बनते। मूसा कभी कोहे तूर पे जाके झुकना, दीन इस्लाम में रह के झुकने को झुकना नहीं कहते, यहाँ उल्टा माने झुकने को बुलंदी कहते हैं। झुकने को बुलंदी कहते हैं। अगड़ने को, खड़े होने को जिस माने में हमने देखी खड़ा होगा नहीं, इस्लाम खड़े होने के, अगड़ने के माने को मैयत के माने में लेता है। मतलब कि मैयत के माने, चूंकि झुकता वही है जिसके अंदर कुछ होता है। क्या कहना, झुकता वही है कि जिसके अंदर कुछ वजन होता है, कुछ वक़ार पाया जाता है, कुछ किरदार पाया जाता है, कुछ उसके अंदर हिम्मत पाई जाती है, हौसला पाया जाता है, तभी वो जाकर झुकता है। और जिसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता, जिसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता, तो फिर वो मट्टी की तरह, सख्त बर्तनों की तरह हो जाता है। इस जरा सा हाथ मारा जाए तो खनखनाहट की आवाज आती है। आवाज मार के देख लें, कुछ ऐसे होते हैं कि हाथ मारा जाए, जो वजनी बर्तन होता है, वजनी बर्तन हो जिसके अंदर जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, आप तांबे का बर्तन ले लें, पीतल का बर्तन ले लें, इस पे हाथ मारे वैसी आवाज नहीं होगी। लेकिन मट्टी के घड़े को लेके अगर हल्का सा ऐसे किया तो आवाज जोरदार बनाती है। ये अमल खुद ही हमारे घर के बर्तन हमें पैगाम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, जो कीमत में ज्यादा होता है उसके अंदर आवाज कम होती है, कीमत से भारी होता है, आवाजें ज्यादा होती है। हम अपनी कीमत को सोने चांदी के बारे में ले जाए या फिर मट्टी के मामूली किसी बर्तन तक महदूद करके रखें, ये हमारे हाथ में है। परवरदिगार आलम ने दोनों पहलू हमें दिखाया, ये इंसान किस तरफ और किस राह की तरफ जा रहा है। गिरामी एक सलावत पढ़ो मोहम्मद। कहाँ हम जा रहे हैं? ये वक्त कैसा पैदा हो गया, ये दिमाग कहाँ से पैदा हो गई? तो बोलने का अंदाज और तरीका, इंसान के अंदर इतनी सलाहियत पाई जाती है, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर होती है कि वो जब चाहे अपने आप को बदल सकता है, जब चाहे अपने आप को बदल सकता है। लेकिन अफसोस कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हमने कहाँ बदला? हम पतले दुबले हैं तो जिम करके बॉडी बना लिया, बस इसी बदलने के हद तक है, लेकिन खुदा के आगे बदलने की तौफीक हमें नहीं हो रही। उसी खुदा की दी हुई है जिसके उठाने पे आ जाएंगे। टूट
मुनकिर और नकीर के अलावा कोई आने वाला नहीं है। तो ये इस मर्तबे को अगर पाना है, इस अशार के मर्तबे को, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरे कब्र के अंदर अली अली, तो हम वैसे बने ताकि हमारे कब्र में अली आए। क्या कहना, सुभान अल्लाह। कब्र में अली नहीं आते, हर की कब्र में अली नहीं आते, वैसा बनना पड़ेगा तो अली आएंगे, वैसा बनना पड़ेगा तो अली आएंगे। हमारे अंदर इंसानियत की पूरी बात नहीं पाई जाती है, तो अली को बुला रहे हैं, फातिमा को बुला रहे हैं, हसन हुसैन को बुला रहे हैं, तो ये सिर्फ नाम से ही बुला रहे हैं, ये नाम से कभी नहीं आते। अहले बैत नाम से कभी नहीं आते, कोई तारीख नहीं मिलती। कोई मुझे लाके दिखा दे रहा है कि कभी अहले बैत नाम से आए हो। नाम से बुलाने पे लाख बुलाता रहे इंसान, बुलाते बुलाते मर जाएगा नाम से। अहले बैत आने वाले नहीं है। हाँ, अगर एक मर्तबा किरदार से बुला लिया, ये दो कटे में आके रसूल से कह रहा हूं कि अगर इंसान अपने किरदार को बदल ले तो अपने जमाने के इमाम को देख सकता है, अपने जमाने के इमाम को देख सकता है। निगाह बदल के तो देखो, निगाह में गैरत पैदा करके तो देखो, पर्दे गैबत उठेगा, चेहरे ज़हरा की ज़ियारत करते हुए आओगे, चेहरे पर्दे ज़हरा की ज़ियारत करते हुए आओगे। अपने ज़ब्र लहजे को बदल के तो देखो, इसमें मिठास पैदा करके तो देखो। जब मिठासें पैदा होगी तो परवरदिगार आलम दहक में ऐसी खुशबू को बंद करेगा कि ये खुशबू अर्श इलाही तक जाएगी। मलाइका सवाल करे, परवरदिगार ये खुशबू कहाँ से आ रही? क्या तुझे नहीं मालूम? आज मेरे बंदे ने इस ज़बान के जरिए से ऐसा काम किया है कि मैंने उसके जहन में ऐसी खुशबू पैदा कर दी है। मलाइका भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि परवरदिगार ज़मीन पे रहने वाले के पास इतनी बेहतरीन खुशबू कहाँ से आई? कहा ये खुशबू सच्चाई और सदाकत की खुशबू है। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। और अच्छाई की खुशबू है जो अर्श इलाही तक जाती है। लेकिन कभी कभी अर्श इलाही तक बू भी जाती है जो तमाम अहले आसमान के मलाइका परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सब एक वक्त होके कहते हैं कि परवरदिगार ये बू कैसी आ रही है कि जिससे हम अहले आसमान परेशान हैं। आवाज़ कुदरत आती है कि किसी जमीन पर किसी बंदे ने झूठ बोला है। ये झूठ जब इंसान बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है जो सीधा अर्श इलाही पर जाती है और मलाइका उस बू से परेशान हो जाया करते हैं, मलाइका उस बू से परेशान हो जाया करते हैं। ये इंसान के अंदर कितनी सिफत को परवरदिगार आलम रखा है कि जब ये चाहे तो दहन से खुशबू को निकाले, जब चाहे तो बू को निकालता हुआ नजर आता है। इस सलावत पर कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें। जब तक बदलाव नहीं होगा ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती, ये मिशन आगे नहीं बढ़ सकता, न कबीला आगे बढ़ सकता है, न खानदान आगे बढ़ सकता, न रिश्तेदार आगे बढ़ सकते हैं, न खुद का घर आगे बढ़ सकता, न शरीयत आगे बढ़ सकती है, न माशरा आगे बढ़ सकता। इमाम खुमैनी
लिबास बदल सकती है, किरदार नहीं बदल सकता। अगर इन तमाम चीजों को निगाह में देखें तो बहुत बड़े बड़े हकमा गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े बादशाह जिनकी सल्तनतें थी, जिनका जाओ हशम था, एक वफार था, लेकिन अब उनका ना वफार बाकी है, ना सल्तनतें बाकी है, ना जाओ हशम बाकी है, कुछ बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास तमाम चीजें थी लेकिन किरदार नहीं था, कैरेक्टर नहीं था। तो परवरदिगार आलम ने उनके साथ अंजाम ऐसा किया कि जिसके पास किरदार ना हो, लाख दौलतें हैं, और परवरदिगार आलम ने जिसके पास किरदार ना हो, परवरदिगार आलम ने उन सब बद किरदारों का अंजाम बद ही किया है, उन बद किरदारों का अंजाम बद ही किया है। आप उठा के देख लें, नमरूद का अंजाम कैसा हुआ, किरदार नहीं था, अंजाम कैसा हुआ। शैतान का देखें, किरदार नहीं था, अंजाम कैसा हुआ। फिरौन का देखें, किरदार नहीं था, अंजाम कैसा हुआ। उसके बाद आगे बढ़ के अबू जहल को देखें, किरदार नहीं था, अंजाम क्या हुआ। अबू सुफियान को देखें, किरदार नहीं था, अंजाम क्या हुआ। उमैया को देखें, ये तमाम चीजें, मुआविया को देख ले, किरदार नहीं था, अंजाम क्या हुआ पता नहीं। यजीद को देख ले, किरदार नहीं था, अंजाम क्या हुआ। मुतवक्किल को देख ले, किरदार नहीं था, अंजाम क्या हुआ। और यहाँ तक शाहे ईरान को देख ले, किरदार नहीं था, वही के किरदार ने ऐसा तख्ता मारा। क्या कहना आसमान। किरदार में वो सलाहियत पाई जाती है कि बड़े से बड़े सल्तनत को खत्म कर सकती है, बड़े से बड़े सल्तनत को डुबा सकती है, बड़ी सी बड़ी शख्सियत को खत्म कर सकती है। किरदार में वो सलाहियत है, अताकत पाई जाती है। और हमने तारीफ तो पूरी देखी है, किरदार वालों की तारीफ और बद किरदारों की तारीफ, दोनों तारीफ के नमूने पेश किए हैं, दोनों तारीफ के नमूने पेश किए हैं। ये किरदार के अंदर इतनी सलाहियत है, आज भी किरदार के अंदर ऐसी सलाहियत है कि एक तरफ कामनाई का किरदार है और सारी तरफ बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, लेकिन किरदार की हैबत इतनी है कि खुमैनी का एक फतवा आलम इस्लाम से भारी पड़ जाता है। ये किरदार की ये फतवे की ताकत नहीं है, क्योंकि फतवा देने वाला कोई आम नहीं है, फतवे से पहले देखा जाएगा कि इसका किरदार कितना आलिम है, क्योंकि फतवा उसी वक्त असर करेगा जब साहिब किरदार होगा, पर किरदार का फतवा असर नहीं करता है। साहिब किरदार का असर करता है। अगर हम देखें उठा के तारीख तो एक तरफ उमैया का किरदार था, उसका फतवा था, दूसरी तरफ फरजंदे अब्दुल्ला मोहम्मद मुस्तफा का किरदार था। उमैया के किरदार को बका नहीं थी, मोहम्मद के किरदार को बका थी। जहां तक किरदार फैलता जाता है, किरदार की खुशबू फैलती जाती है, उसी तरीके से बहार चमन में आती जाती है, उसी तरीके से बहार चमन में आती जाती है। तो जरूरत है कि हम अपने किरदार को संवारें। किरदार उसी वक्त संवर सकता है कि जब इंसान अपने आप को सही इंसान बनाए, और सही इंसान उसी वक्त बन सकता है कि जब अपने आप को, अपने वजूद को और अपनी पेशानी को खाक पर झुका कर ये कहे सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दे, सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दे। कि परवरदिगार तेरा शुक्र हम तेरी तस्बीह कर रहे हैं कि तू सबसे बड़ा है, तू सबसे आला है, तू सबसे अजीम है। ये पेशानी खाक पर जाकर बताएगी कि हम इंसान हैं, इंसान की सिफत में है सजदा करना, शैतान की सिफत में है सजदे से दूरी करना। सजदा इंसान करता
انکار شیطان کرتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، جو انسان ہوگا اس کی پیشانی خاک پہ جھکتی نظر آئے گی، جو شیطان ہوگا وہ سجدے سے اپنے آپ کو دور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ پورے مرحلے ہیں کہ جب تک انسان اپنے کردار کو نہیں سنوارے گا نہیں ہوگا۔ ہم دوسرے کو نہیں دیکھیں کہ دوسرے کا کردار کیا ہے، ہم خود اپنا دیکھیں، میرا کردار کیا ہے، میرا کریکٹر کیا ہے، میرا کریکٹر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے کردار میں تبدیلی لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ ہم اپنی کوشش کریں، ہر انسان ذمہ دار ہو جائے خود کا۔ دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں، فلاں کا کردار ایسا اور وہ بد اخلاق ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ آپ اچھا اخلاق پیش کر کے اسے اپنے اخلاق پہ کیوں نہیں مائل کرتے؟ کیا کہنا، اپنا اچھا اخلاق پیش کیجئے تاکہ وہ اپنا بد اخلاق چھوڑ کے آپ کے اخلاق میں ڈھل جائے، آپ کے اخلاق میں ڈھل جائے۔ ہم جب تک اخلاق حسنہ کو پیش نہیں کریں گے، اخلاق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ غیر مذہب کو بھی اپنے مذہب میں لا سکتا ہے۔ اگر اخلاق صحیح ہو، کردار صحیح ہو، کیریکٹر صحیح ہو، تبھی یہ ممکن ہوگا۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان نہ سمجھ رہے ہیں۔ آسانی سخت ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے، انسان کے اندر ساری صلاحیت ہے، یہ انسان میں اتنی طاقت ہے کہ زمین پر رہ کے چاند پہ جانے کے راستے تلاش کر سکتا ہے، تو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے کردار کو بدل لے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، پروردگار عالم نے صلاحیت رکھی ہے، لیکن یہ انسان اپنی صلاحیت کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا، اپنی صلاحیت کو پہچانا۔ کبھی کبھی ہمارا استعمال کوئی اور کر کے چلا جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم استعمال کر لیے گئے ہیں، ہم استعمال کر لیے گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، ہم پہچانے اپنے آپ کو کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ پہلے انسان پہچانے اپنے آپ کو کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ جب تک انسان نہیں پہچانے گا کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم